کا ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਚੰਦ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕੀਜੀਏ। اس دنیا کائنات اندر آنے تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں نو ایک میدان اندر اکٹھا کیا اور تمام انسانوں دی ارواح نو اللہ نے خطاب کیا اور ایک وعدہ لیا۔ وعدہ کیا ہے؟ معروف بات ہے، علماء اکرام کو سنتے رہندے ہو۔ ہر مرد کولوں، ہر عورت کولوں، ہر عالم دے کولوں، ہر جاہل دے کولوں، انبیاء کولوں، اولیاء کولوں، اتقیاء کولوں، صلحاء کولوں، اہل اسلام کولوں، اہل کفار کولوں، مسلمان، عیسائی، یہودی، کوئی بدھ مت ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی دہری ہے، جس بھی مذہب، جس بھی قوم، جس بھی عقیدے، جس بھی نظریے دے نال جس بھی انسان دا تعلق ہے، اس تے کولوں بھی اللہ نے وعدہ لیا، الستو بربکم، بتلاؤ کیا میں تہاڈا رب ہاں یا نہیں؟ سوال کیا۔ اسی سارے انسان جتنے دنیا اندر آ چکے نے ہون تک اور جتنے قیامت تک آن گے، خواہ مسلمان نے خواہ کافر نے، سارے دے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نہ عبادت کر کے پھر دنیا اندر آئے ہیں۔ جدو رب نے پوچھا سی کیا میں تہاڈا رب ہاں یا نہیں، اسی سارے کہہ کے آئے ہیں اے اللہ کیوں نہیں، تسی ساڈے رب ہو۔ یہ وعدہ مطلقاً تمام انسانیت کو لو ہے، اس اندر تمام ہی شامل ہے، انبیاء بھی، صلحاء بھی، عام بھی، خاص بھی۔ اور پھر ایک وعدہ خاص انبیاء کرام دے کولو ہویا جس دا ذکر بھی قرآن پاک اندر موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ ایک خاص وعدہ صرف انبیاء کرام کو ہویا ہے، کیا میرے نبیوں اگر میں تو نبوت اور رسالت عطا کر دیا، تھوڑی نبوت دا سکہ چلدا ہوئے اور آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے اندروں کسے دی زندگی اندر تشریف لے آن تے تسی اس پیغمبر تے ایمان بھی لے آنا ہے، اس دی مدد بھی کرنی۔ یہ وعدہ ہویا ہے، انبیاء دے کولوں اللہ نے وعدہ لیا ہے۔ ساڑھے جڑا معروف ہے نا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے انبیاء نو اکٹھا کر لیا تے پھر اللہ نے سارے نو خطاب کیتا ہے، یعنی سارے نبی جڑے سامعین بن گئے تے اللہ خطیب بن گیا تے پھر رب نے خطاب کیتا ہے۔ اے ساڑھا اپنا خطیباں دا نسخہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ وعدہ ہوا کس طرح ہوا، کس انداز نہ ہوا، اللہ دے علم اندر ہے۔ اس دی کیفیت کیا سی وہ رب نے بیان نہیں کی، وعدہ لیا ہے، وعدہ ہوا ہے۔ انسانوں کو بھی سوال ہویا ہے اور انسانوں کو بھی وعدہ لیا گیا ہے کہ تہاڈا رب کون ہے، میں تہاڈا رب ہاں یا نہیں۔ اساں سارے کہہ کہ اللہ جی تسی ساڈے رب ہو۔ تے انبیاء کرام کو اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات دے بارے وعدہ لیا۔ یہ جڑا وعدہ جس جہان اندر ہویا ہے اس نو کیا جاندا ہے عالم ارواح۔ کی کیا جاندا ہے؟ عالم ارواح۔ عالم ارواح چو سارے انسان عالم دنیا اندر آ رہے نے اور آ چکے نے اور قیامت تک سارے انسان عالم دنیا اندر آ جان گے۔ ہن اسی کتے بیٹھے ہاں؟ توجہ میرے والا ہے، یہ مضمون تھوڑا جا سمجھنا تو بس ہنے گل ٹرن لگی۔ ہن اسی کتے بیٹھے ہاں؟ عالم دنیا وچ۔ عالم ارواح تو اسی آ چکے ہیں تے عالم دنیا چ بیٹھے۔ جدو عالم دنیا چ آ جاویے تے عالم دنیا چ بیک وقت
ਆਲਮੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਆਲਮੇ ਰੁਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਲਮੇ ਅਰਵਾਹ 'ਚ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਲਮੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਲਮੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਆਲਮੇ ਅਰਵਾਹ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਲਮੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਬੇਯਕ ਵਕਤ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਆਲਮੇ ਰੁਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਲਮੇ ਰੁਇਆ ਕਿਆ ਹੈ? ਖਾਬ ਦਾ ਜਹਾਨ। ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਲਮੇ ਰੁਇਆ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਤਿਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨਾਜ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਸੈਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਸੈਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਲਮੇ ਰੁਇਆ ਹੈ, ਖਾਬ ਦਾ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਬਯਕ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਆਲਮੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਲਮੇ ਰੁਇਆ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋ। ਚਲੋ میں کہ خیر کتے عالم رؤیا نہ ٹر گئے ہو۔ چلو بہرحال غور کیجیے، ایک عالم دنیا ایک عالم رؤیا ہے، ایک پورا جہان ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کے مسائل نے، اس کے احکام نے۔ عالم رؤیا خواب دا جہان ہے۔ عربی زبان اندر خواب نو رؤیا کیا جاندا ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک اندر بھی ہے اور اس کا ذکر احادیث اندر بھی ہے۔ اور رؤیا خواب کوئی عام بات نہیں ہے، خواب دا دین اسلام نہ بہت گہرا تعلق ہے۔ خواب تو کئی مسائل استنباط ہوندے نے، خواب تو کئی دین دے اہم ترین مسائل ثابت ہوندے نے۔ خواب دے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مسائل حل فرمائے، کئی ایک مسائل جنہ دی ابتدا خواب تو ہوئی ہے، کئی ایک واقعات نے جنہ دی ابتدا خواب تو ہوئی ہے، اور آج بھی امت واسطے اور رہنمائی بن گئے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو قرآن پاک تے غور کیجیے، ذرا توجہ کیجیے۔ اگر اسی قربانی کرنے ہاں تو اس تے غور کیجیے کہ قربانی دی ابتدا کیا ہے، اس دی اصل کیا ہے۔ قربانی جو اسی ہر سال کرنے ہاں، یہ قربانی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سنت ہے، لیکن اس سنت واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دا ذریعہ جو ہے وہ سبب بنیا ہے۔ خواب اصل ہے، خواب سبب بنے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے، اے رؤیا ہے، اے خواب ہے۔ اور یاد رکھیے انبیاء دے خواب اللہ دی وحی ہوندے نے، انبیاء دے خواب اللہ تبارک و تعالیٰ دا امر ہوندے نے، اللہ دی وحی ہوندے نے۔ اور خواب تو ایک بہت بڑے مسئلے دا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ مسئلہ قربانی دا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھے ہیں، جدو خواب دیکھے تے اپنے بیٹے نو جدو بیدار ہوئے اپنے بیٹے نو مخاطب کر کے کی فرمایا ہے؟ قرآن پاک دے الفاظ کی نے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدو نیند تو بیدار ہوئے، خواب دیکھ لیا، اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو بھی بچپن دی عمر اندر نے، انہوں نے مخاطب کر کے کی فرمایا؟ قرآن پاک دے الفاظ فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے مخاطب کر کے کی فرمایا ہے؟ فرمانے لگے اے میرے بیٹے میں خواب ویکھیا وے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے بیٹے میں خواب اندر ویکھ رہا ہاں، میں تینوں ذبح کر رہا ہاں۔ ہن سننا، توجہ کرنا، خواب کتنی حقیقت رکھدا وے۔ خواب دے ذریعے اللہ نے کیویں دین دے مسائل بیان کیتے ہیں۔ جدو خواب نبی نو آ جائے تے دین بن جاندا وے، کیونکہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام، ہر نبی دا خواب اللہ دی وحی ہوندا وے، ہر نبی دا خواب سچا ہوندا وے، ہر نبی دا خواب جڑا ہے او امت واسطے احکامات دین بن جاندا وے۔ سننا، توجہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ اے بیٹے میں خواب ویکھیا، میں تینوں ذبح کر رہا ہاں۔ ہن سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے خواب دی تعبیر نہیں کروائی۔ عام مسلمان نو خواب آوے تے او دی تعبیر ہوندی ہے، نبی دے خواب دی بھی تعبیر ہوندی ہے، لیکن کچھ خواب ایسے ہوندے نے جنہاں دی تعبیر بڑی واضح جی ہوندی ہے، بڑی سامنے آ جاندی ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ کہنے لگے
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان جے تسی خواب ویکھ لیا وے تے ابا جی جویں خواب ویکھیا ہوئے ابا جی تسی اوویں کر گزرو۔ ابا جی یا ابت افعل ما تؤمر، ہن سننا غور کرنا جو نقطے دی بات سمجھانا چاہنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کی فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی ابراہیم علیہ السلام اوویں کرو جویں رب نے تانوں حکم دتا ہوئے۔ حالانکہ ویکھیا تے خواب ہے، اللہ دی طرفوں وحی نہیں آئی، جبریل علیہ السلام نہیں آئے، ویکھیا ابراہیم خلیل اللہ نے خواب ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی فرما رہے ہیں ابا جی جویں تانوں حکم دتا گیا وے انج کرو۔ ویکھیا خواب ہے، اسماعیل حکم کہہ رہے ہیں تے بات سمجھ آندی ہے۔ انبیاء دا خواب اللہ دی وحی ہوندی ہے، جویں اللہ جبریل علیہ السلام دے ذریعے حکم بھیجدا وے۔ خواب وحی دیاں قسماں اندروں خواب نبی دا آنا اے بھی وحی دی قسم ہے۔ خواب دے ذریعے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو حکم دتا ہوئے تے اسماعیل علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں ابا جی جویں رب نے تانوں حکم دتا ہوئے اوویں کر گزرو۔ اے اسی قربانی کرنے ہر سال، اے دا آغاز دا سبب اے دی ابتدا جڑی ہوئی ہے خواب تو ہوئی ہے۔ خواب اللہ تبارک و تعالی خواب دے ذریعے کئی مسائل ثابت کردا ہوئے۔ خواب قرآن پاک اندر اللہ نے بیان فرمائے نے، جے سمجھنا ہے تے توجہ کرنا خواب دا دین نہ کتنا گہرا تعلق ہے۔ پڑھ جائیے قرآن پاک نو، سورہ یوسف پڑھیے۔ سورہ یوسف ساری دی ساری ایک خواب دی تعبیر ہے۔ سورہ یوسف خواب دی تعبیر ہے۔ سورہ یوسف دی اصل آغاز کی ہے یوسف علیہ السلام نے خواب ویکھیا ہوئے۔ جدو یوسف علیہ السلام نے خواب ویکھیا ہوئے تے قرآن نے الفاظ بیان کیتے نے، فرمایا اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب ویکھے اور اپنے باپ نو کہنے لگے اے میرے ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے ابا جی میں خواب دیکھیا، میں خواب اندر دیکھ رہا، میں خواب دے اندر ویکھ رہا کہ ابا جی 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مینوں سجدہ کر رہے ہیں۔ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کی فرمایا، فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، فرمایا میرے بیٹے اس خواب نو اپنے بھائیاں دے سامنے بیان نہ کرنا۔ ہن سمجھنا غور کرنا، خواب نو بھائیاں دے سامنے بیان نہ کرنا۔ خواب پیارا ہے، خواب عمدہ ہے، دیکھنے والا ہونے والا اللہ دا نبی ہے، جس نو بیان کیا جا رہا وہ بھی اللہ دا نبی ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام جدو بیٹے دی زبان تو خواب سنا، یعقوب علیہ السلام فوراً تعبیر سمجھ گئے کہ خواب بڑا اعلی ہے۔ اسی واسطے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹے نو روک دیتا ہے، اے بیٹے یوسف خواب نو بھائیاں دے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ خواب دی تعبیر بڑی اعلیٰ ترین ہے۔ کہیں ایسا نہ ہوئے کہ اس خواب دی تعبیر نو سمجھ کے اے یوسف تیرے بھائی تیرے کو حسد کرن اور تینو نقصان پہنچا دین۔ اسی جدو سیدنا یوسف علیہ السلام نو یعقوب علیہ السلام نے منع کیتا ہے بیٹے اس خواب نو آگے بیان نہ کرنا۔ ایک خواب ہے جو سورہ یوسف دے اندر بیان ہوا، پھر اس دی پوری تعبیر نو اللہ نے جو تعبیر پھر اس دی ہوئی یوسف علیہ السلام دی زندگی اندر اسی طرح معاملات چلے۔ اللہ نے ساری خواب دی تعبیر نو سورہ یوسف دی سورت اندر قرآن اندر نازل کیتا ہے۔ سورہ یوسف اندر خواب دا ذکر، یوسف علیہ السلام دا خواب ہے، سورہ یوسف اندر بیان ہوا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دے جیل دے قیدیاں نے خواب دیکھے ہے، اس دا ذکر بھی سورہ یوسف اندر ہے، اس دی تعبیر دا ذکر بھی سورہ یوسف اندر ہے۔ بادشاہ وقت نے خواب دیکھے ہے، اس دا ذکر بھی سورہ یوسف اندر موجود ہے، اس دا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف اندر کیا۔
اور پھر آگے بڑھیے جدو یہ ساری تعبیر پوری ہوئی معاملہ چلے پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیویں رحمت فرمائی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جس طرح خواب دیکھا جو اس کی تعبیر بندی سی 11 ستارے اس تو مراد انہاں دے بھائی سن والشمس والقمر اس تو مراد باپ اور ماں سی پھر وقت آیا تعبیر پوری ہو کر کے رہی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نو اللہ نے شان دیا اور سارے دے سارے انہاں دے سامنے جھک گئے خواب ہے اس نو اللہ تبارک و تعالی نے دین دا حصہ رکھا اور جو سمجھ نہ آئے تو غور کیجئے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب ویکھیا وے جدا ذکر قرآن پاک اندر موجود ہے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذالک فتحا مکہ پاک دی فتح دی خوشخبری دا آغاز جڑا ہویا ہے وہ بھی خواب دے ذریعے ہویا ہے پیغمبر علیہ السلام نے خواب ویکھیا وے رسول اللہ دا خواب اللہ دی وحی ہے ہر پیغمبر دا خواب اللہ دی وحی ہے نبی علیہ السلام نے خواب ویکھیا وے تے نبی علیہ السلام کی ویندے نے میں مسجد حرام دے اندر ہاں میں احرام دی حالت اندر مسجد حرام اندر بیت اللہ دا طواف کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خواب دی تعبیر دے اندر اس دی جڑی تعبیر سمجھیے یہ لازم نہیں کہ خواب جڑا تسی ویکھیا توجہ کرنا میری بات تے غور کرنا یہ لازم نہیں کہ جڑا بندہ خواب ویندا ہے او دی جڑی تعبیر ہے فوراً پوری ہو جاوے ہو سکتا ہے او تعبیر ایک ہفتے اندر پوری ہو جاوے 10 دن بعد پوری ہو جاوے مہینے بعد پوری ہو جاوے سال بعد پوری ہو جاوے 10 سال بعد بھی پوری ہو جاوے لیکن جڑا خواب ویکھیا او دی جڑی تعبیر کوئی ہو چکی ہے یا اس دی جڑی تعبیر بندی ہے اللہ جدو چاہے گا ادو پوری کر دے گا نبی علیہ السلام نے تے ایہی چاہیا سی میں خواب ویکھیا تے میں ہن عمرہ ادا کر لانگا لیکن نبی علیہ السلام صحابہ اکرام دے نال جدو عمرے دی نیت دے واسطے نکلے نے تے پیغمبر علیہ السلام مقام حدیبیہ تے پہنچے نے تے او تو آگے نہیں جا سکے واقعہ تفصیلی ہے علماء اکرام کو سن دیو اشارہ کرنا مقصود ہے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کر کے پھر او تو واپس پلٹ آئے نے مدینہ پاک اندر پہنچے نے تے اگلے سال دا پھر احرام بن کے پھر عمرے دی بات تے آئی سی اگلے سال آنا پھر عمرہ کر لینا تعبیر فوراً پوری نہیں ہوئی جے اس واقعے دے ساتھ میں اس بات دی طرف اشارہ کراں بات مزید سمجھ آ جائے گی یہ بات سمجھ لیجئے کہ خواب دی جڑی تعبیر ہوندی ہے لازم نہیں فوراً پوری ہوئے کئی سال بعد بھی پوری ہو سکتی ہے یوسف علیہ السلام نے جڑا خواب ویکھیا سی دی تعبیر 1 سال 2 سال بعد نہیں مختلف روایات نو اگر ملایا جائے تقریباً 30 تو 40 سال بعد جا کے یوسف علیہ السلام دے خواب دی تعبیر پوری ہوئی ہے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ سنیے قرآن پاک دی جو آیت مبارکہ بار بار میں تواڈے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس آیت دے اندر بھی یہی بات بیان کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ اللہ فرماندے نے اسی اپنے بندیاں نو پہلے اپنے نیک بندیاں دی شان مقام دا تذکرہ کیتا ہے انہاں دے بارے رب نے ذکر کیتا ہے ساتھ فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا اللہ فرماندے نے اسی اپنے پیارے بندیاں نو دنیا اندر بشارت عطا کرنے ہاں دنیا اندر اسی انہاں نو خوشخبری دینے ہاں دنیا اندر اسی انہاں نو بشارتاں عطا کرنے ہاں بشارتاں کیویں اللہ دی ذات عطا کر دی ہے سننا غور کرنا خواب دی 3 اقسام نے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد محبت نہ درود پاک پیار نہ درود پاک پڑھیے جس دے اندر ایمان موجود ہے جدے منہ اندر زبان موجود ہے وہ ضرور بولے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب دیاں 3 قسماں نے ایک خواب ہوے جڑا ڈراونا خواب آندا ہے تے اسی ڈر جانے ہاں عجوبہ خواب آ جاندا ہے بڑا پریشان کن خواب آ جاندا ہوے فرمایا خواب دیاں 3 قسماں نے ایک تے اے وے کہ شیطان دی وسواس ہوندے نے شیطان دی طرفوں خواب
ہوندہ وے. دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا تخیلات ہوندے نے, بندہ سارا دن جو سوچدا رہندا ہے اوہی رات نو خواب اندر ویکھدا وے. اور تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا الصالحہ, نبی پاک نے فرمایا نیک خواب بھی جڑے ایک خواب دی تیسری قسم ہے. نیک خواب بندیاں نو آن گے, یاد رکھنا اگر برا خواب آ جاوے, برا خواب آ جائے, کوئی ڈراؤنا خواب آ جاوے, پریشان کن خواب آ جاوے تے تسی سو رہے ہو, کوئی ڈراؤنا, کوئی پریشان کن, کوئی خوفناک خواب آ جاوے, کوئی غمگین کرنے والا خواب آ جاوے تے آنکھ کھل جاوے تے فوراً کی کرنا میں سنو حدیث پاک, آنکھ کھل جاوے تے مولوی نو فون نہیں کرنا. مولوی نو فون کرو کہ ہو سکتا آکے تینوں بڑا عجیب خواب آیا, سویرے آ جا تے توید لینا ضروری ہے, سویرے آ جا تے دم ضروری ہے, آ جا سویرے تیرا استخارہ کٹ رہے ہیں, 1000 روپیہ پہلے فیس جمع کرانا. نہیں نہیں, رسول اللہ دی تعلیمات سنیے. پیغمبر علیہ السلام نے ہر معاملے اندر آگاہی دیتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے, کوئی جناب علی خوفناک خواب آ جاوے, آنکھ کھول دی جاوے, محبوب علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ اپنی بائیں جانب اپنی کھبی سائڈ تے تھک دے وہ تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. محبوب نے فرمایا او برا خواب جڑا آ گیا وے او تواڈے تے اثر نہیں ہو سکے گا, او دا تواڈے تے اثر نہیں ہوئے گا. شرط تعوذ پڑھ لو, شرط تسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. کہاں یاد آئے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام دے چچا دے بیٹے نے, نبی علیہ السلام دے چچا زاد بھائی نے, سیدنا عباس دے لخت جگر نے مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے مینوں اس حدیث تو بعد کوئی ڈر رہ ہی نہیں گیا, کوئی خوف رہ ہی نہیں گیا, کوئی مینوں پریشانی رہ ہی نہیں گئی, کوئی غم رہ ہی نہیں گیا. عبداللہ بن عباس کیڑا غم تے خوف تے کیڑی مشکل تواڈی جڑی حدیث رسول نے دور کر دیتی ہے. عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں جدو ڈراؤنا خواب ویندا سا تے میں ڈر جاندا سا, میں پریشان ہوندا سا, اے خواب مینوں آ گیا, ہن پتہ نہیں میری زندگی اندر کیڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی. لیکن فرماندے جدوں دا رسول اللہ نے فرما دیتا ہے کہ اگر کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے, خوفناک خواب آ جاوے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. عبداللہ بن عباس فرماندے نے ہن جدوں ڈراؤنا خواب آندا ہے تے اکھ کھل دی ہے, 3 مرتبہ اپنی بائیں جانب تھوک دینا وا, اعوذ باللہ پڑھ لینا تے خواب دے بارے جڑا خطرناک غم ہوندا ہے اللہ دور کر دیندا وے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. دوسری قسم ہے وے کہ بندہ سارا دن جو سوچدا رہندا وے وہی رات نو خواب اندر ویکھ لیندا وے, یہ بھی خواب دی ایک قسم ہے. اور تیسری قسم جدا میں ذکر کر کے بات نو سمجھانا چاہنا وہ کی الرؤیا الصالحہ, نیک تے پیارا خواب ہے. یاد رکھنا اے اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں بشارت ہے. دنیا اندر اللہ بشارت دیندا ہے, خواب دے ذریعے دیندا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا, ہر مرد نو, ہر عورت نو, ہر مومن مرد, ہر مومن عورت اللہ کسے نو جنوں چاہے انہوں خواب دے ذریعے بشارت دے سکتا ہے. اللہ او دی ذات دے بارے بھی انہوں بشارت دے سکتا ہے, خوشخبری دے سکتا ہے خواب اندر. اور اللہ کسے دوسرے مومن مسلمان دے بارے بھی اس نو خواب دکھا سکتا ہے, اس نو اللہ او دے اندر خوشخبری دے سکتا ہے. سننا, توجہ کرنا, اے جڑا نیک پیارا خواب اللہ دی طرف خوشخبری ہے. جے سمجھنا اس آیت مبارکہ نہ حدیث صحیح البخاری ملائی ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد, محبت نہ پیار نہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ, جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ, میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میری ذات اللہ نے نبوت دا سلسلہ ختم کر چھوڑیا ہوئے, کیونکہ قرآن اندر اعلان آ گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. فرمایا اللہ نے میری ذات نبوت نو ختم کر دیتا ہوئے, لیکن فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی, فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن مبشرات باقی رہن گیاں. صحابہ اکرام نے پوچھا مل مبشرات یا رسول اللہ. فرمایا محبوب جی مبشرات کی نے, مبشرات کس نو آندے نے, محبوب جی مبشرات کی ہوندیاں نے, مبشرات سمجھائیے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ الرؤیا الصالحہ, مبشرات تو مراد نیک خواب
خواب نے فرمایا میرے صحابہ نیک خواب دے ذریعے پیارا خوبصورت خواب او دے ذریعے اللہ بشارتاں لوگاں نو دیندا رہے گا ہن تے میں نبی دی ذات موجود ہے میں بشارتاں دینا وا کیونکہ آپ دی صفت ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا دوسرا مقام انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا فرمایا میرے صحابہ میں بشارتاں دیندا رہا ہاں لیکن جدوں میں دنیا تو چلا جاواں گا بشارتاں دا سلسلہ باقی رہے گا محبوب دی بشارت دا سلسلہ کیویں باقی رہے گا تسی دنیا تو تشریف لے جاؤ گے ہن تے تسی بشارت دے رہے ہو پیغمبر علیہ السلام نے بے شمار بشارتاں دتیاں نے کتے محبوب علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر نو بشارت دی سیدنا عمر دے بارے بشارت بیان فرمائی ہے سیدنا عثمان دے بارے سیدنا علی دے بارے سیدنا حسن و حسین دے بارے سیدہ ام حرام دے بارے اسی طرح دیگر صحاب دے بارے پیغمبر نے بشارتاں بیان کیتیاں نے لیکن محبوب جی جدو تسی دنیا تو تشریف لے جاؤ گے پھر بشارتاں کیویں باقی رہن گیاں نبی تے آنا کوئی نہیں رسول تے آنا کوئی نہیں جدو نبی رسول نہیں آنا وہی بھی نہیں آنی بشارتاں کیویں رہن گیاں محبوب نے فرمایا میرے صحابہ الرؤیا صالحہ نیک خواب لوگاں نو آندے رہن گے اپنے بارے بھی تے اپنے دوسرے مسلمان بھائی دے بارے بھی نیک تے پیارے خواب آندے رہن گے جے سمجھنا ہے اس حدیث نے ایک اور حدیث ملائی ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد محبت نہ درود پاک پڑھیے اکھاں کھول کے پڑھیے الرؤیا صالحہ دا ذکر ہو رہا عالم رؤیا دا تذکرہ ہے تے تسی ادھے عالم رؤیا چ جا رہے ہو عالم رؤیا نہیں عالم دنیا چ بیٹھ کے سنو عالم رؤیا کس نو آندے نے سننا توجہ کرنا نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی فرمایا نبوت دے حصے اندروں 46واں حصہ خواب بھی ہے الرؤیا صالحہ نیک خواب نبوت دے 46واں حصہ نبوت دا حصہ ہے یعنی سمجھ لو نبوت دے 100 درجات نے نبوت دے 100 حصے نے مثال دے طور تے نبوت دے 100 حصے نے نبوت دی 100 صاف نے نبوت دے 100 خصائص نے انہاں دے اندروں 46واں جڑا خصائص دے اندروں جڑا جناب علی وصف ہے جڑا 46واں حصہ ہے او خواب الرؤیا صالحہ فرمایا اللہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ سننا توجہ کرنا خواب دے ذریعے اللہ رحمت فرماندا ہے خواب دے ذریعے اللہ بشارتاں عطا کردا ہے خواب دے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندیاں نو اور اپنے پیارے بندیاں دے بارے اپنے بندیاں نو خواب دے اندر خوشخبریاں دیندا رہندا ہوئے جدوں خواب آ جائے پیارا آ جائے خوبصورت خواب آ جائے تے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے تے پریشان نہیں ہونا الرؤیا صالحہ خواب آئے تو اللہ دا شکر ادا کیجیے اگر پیارا خوبصورت خواب آئے اپنی ذات دے بارے یا کسی دوسرے دے بارے خواب سچا ہوئے جھوٹا خواب نہیں ایک مولوی نو آیا سی بڑے سال پہلے خواب وہ آندا سی مینوں نبی علیہ السلام خواب چ ملنے تے آندے نے پاکستان آیا جایا کرنا ہے تے او ٹکٹ بھی چاہیے وہ ٹکٹ دے پیسے تو دینے کیونکہ تیرے تو چنگا بندہ پاکستان چ کوئی نہیں تو بہت چنگا ہے تاں ہی نکلیا پاکستان تو جا کینیڈا بیٹھا جان چھٹی ہے جھوٹا خواب نہیں خواب اللہ دی طرفوں بشارت بھی ہوندی ہے نیک خواب اندر نبوت دا 46واں حصہ ہے لیکن جیڑا بندہ اپنے کو خواب کڑ کے بولی جائے میں اے بھی خواب ویکھیا میں اے بھی ویکھیا میں او بھی ویکھیا جھوٹ تے گپ ماری جائے تے ویکھیا کوئی نہ ہوئے قیامت نو سزا پتہ کیا ملے گی جدو رب دی عدالت آئے گا اللہ فرمان کے 2 دانے دے دے انہوں نے 2 جو دے دانے دے دیتے جان کے انہوں اللہ کہن کے نا 2 منو گرا لا آپس انہوں دوستو بھی جو دے 2 دانے تو آڑے جو کسی نو دے دویے تے گرا لا لو گے گنڈ مار لو گے اللہ فرمائے گا لگا اس کو گرا جڑا خواب ویکیا کوئی نہیں سی گپا مار کے قوم نو گمراہ کردا رہیا ہے کل ایک ساتھی دس رہا سی جی ایک مولوی صاحب نے مسجد بنائی ہے
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਾ ਖਾਬ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਆਪ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਮਰੀ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪਾਈਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਖਾਬ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਬਸ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣੀ ਮਕਸੂਦ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਖਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਕੱਪੜੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਂਝ ਆਖ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਜ਼ਾਲਮਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋਧੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੋ ਝੂਠ ਖਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ तो अल्लाह को डरिए, अपनी आखिरत बचाइए। फरमाया अल्लाहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। ख्वाब प्यारा आए, ख्वाब उम्दा आवे, ख्वाब अल्लाह दी तरफों ख्वाब दे अंदर बशारत हो सकती है, रहमत हो सकती है। सच्चा ख्वाब अल्लाह दी तरफों बशारत हो सकती है। जो ख्वाब आ जाए प्यारा ते उम्दा ख्वाब आ जाए ते हर बंदे दे सामने ख्वाब नू बयान नहीं करना, हर बंदे अगे नहीं जिक्र करना मैं ए ख्वाब वेख्या, मैं आ ख्वाब वेख्या। जे समझ ना आए तो सूरह यूसुफ दे इशारे ते गौर करो। सूरह यूसुफ अंदर यकूब अलैहिस्सलाम ने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम नू प्यारा ख्वाब आया तो फरमाया पुत्र बयान अपने भाइयों के भी ना करी। इसमें हिकमत क्या थी? वो हसद का शिकार होंगे। या दूसरी बात, जे प्यारा ख्वाब आ जावे तो तुसी किसी दे सामने बयान कर दो। मसलन रात नू ख्वाब वेख्या वे, सुबह उठते गए हो ते किसी अपने जानने वाले किसी यार दोस्त या किसी रिश्तेदार दे सामने ख्वाब बयान कर दो। ओदे दिल अंदर तुहाडे बारे हसद होवे या पहले ही कोई नाराजगी को बुगद अंदर मौजूद होवे या वैसा ही वो बंदा अनजाने अंदर उस ख्वाब दी तबीर कर दे। ख्वाब प्यारा होवे या ख्वाब डरावना होवे, जे तुसी किसी दे सामने ख्वाब नू बयान कर दोगे वो तबीर कर देगा, फिर तबीर उसी तरह हो के रहेगी जिमें पहले आदमी ने तबीर की थी उसी तरह हो के रहेगा। और ख्वाब नू बिलखसूस औरत दे सामने बयान करने तो गुरेज कीजिए। औरत दे सामने ख्वाब मत बयान कीजिए। ख्वाब आ जाए, औरत नू तबीर दा हक शरीयत ने नहीं दिया। जिस तरह इमामत दा हक जेड़ा है वो मर्द दे पास है, दीनी अहकामात दे अंदर इमामत दा एक दर्जा है, उसका हक मर्द दे पास मौजूद महफूज है। इसी तरह ख्वाब दी तबीर दा हक भी मर्द दे पास मौजूद महफूज है, क्योंकि इल्म दे अंदर, अकल अंदर, फहम अंदर, बसीरत अंदर अल्लाह ने मर्द नू औरत दे नालों ज्यादा फौकियत अता कीती है। और ख्वाब दी तबीर करना हर इंसान दे बस दा काम नहीं है, ये अल्लाह दी रहमत है। अल्लाह जिसनू चाहे ये इल्म अता कर दे और वो बंदे नू अल्लाह बसीरत दे और ख्वाब दी तबीर कर सके। औरत दे सामने ख्वाब बयान मत कीजिए। समझना है तो हदीस पे गौर करना। सुनने दारमी अंदर रवायत मौजूद है, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद, मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने ते एक औरत आई है, आके कहने लगी महबूब जी मैं एक ख्वाब वेख्या वे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया दस तू की ख्वाब वेख्या वे? कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरा खामद सफर ते गया होया वे, मैं पिछो ख्वाब वेनी आ कि साडे घर दा सतून जेड़ा ओ गिर गया वे ते महबूब जी मेरे घर अंदर बच्चा पैदा होया वे ते ओ नबी नावे। बज़ाहिर ख्वाब बड़ा डरावना। सुनना तवज्जो करना। इस हदीस तो दो बातें तुहाडे सामने रखांगा। एक बात ते ए वे कि औरत दे सामने ख्वाब बयान क्यों नहीं करना। दूसरे नंबर ते जेड़ा ख्वाब है ओ प्यारा होवे ते फिर भी ओदी तबीर अच्छी होएगी, ते जे बज़ाहिर डरावना ख्वाब आ जाए ते फिर शरीयत दा मुअब्बर वास्ते की हुक्म है। जिदे सामने ख्वाब बयान हो जावे, पहली बात है हर बंदा ओदी तबीर ना करे। जेड़ा इल्म जानदा नहीं, जेड़ा समझदा नहीं, ओ तबीर ना करे। लेकिन अगर कोई बंदा तबीर करे ते ओ जुमाना ते प्यारी ते अच्छी तबीर करे। सुनना हदीस पाक ते गौर करना। ये औरत ने किया क्या, या रसूल अल्लाह मैनू ख्वाब आया, मैं ख्वाब दे अंदर वेंदी पई हां, मैं ख्वाब अंदर वेख रही हां
کہ میرا خامد سفر تے گیا وے. کی ہوئے میرا خامد سفر تے گیا وے. توجہ ہے. میرا خامد سفر تے گیا وے. میں خواب وے نہیں ہاں. میرے گھر دا ستون گر گیا وے. میرے گھر اندر نبی نہ بچہ پیدا ہویا وے. سنن داروی اندر صحیح سند نہ روایت موجود ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب دی تعبیر کیجئے. ہن بظاہر خواب ڈراؤنا میں، بظاہر خواب خوفناک ہے، لیکن ساری کائنات دے سردار رحمت للعالمین نے تعبیر فرمائی ہے تے کمال کر دیتا ہوئے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت للعالمین پیغمبر تعبیر فرما رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں. تیرا خامد صحیح سلامت سفر تو واپس آئے گا اور اللہ تیرے گھر اندر تینوں اللہ نیک سالے تے لمبی عمر والا بیٹا عطا کر دے گا. ذہین و فتین بیٹا عطا کرے گا. اے عورت دے خواب دی تعبیر رسول اللہ نے کیتی ہے. اے عورت واپس چلی گئی ہے. چند دن تو بعد دا خامد سفر تو صحیح سلامت واپس تشریف لے آیا ہوئے اور دے گھر اندر بچے دی ولادت ہوئی ہے. بچہ بڑا خوبصورت پیدا ہویا ہے. بڑا پیارا بچہ پیدا ہویا ہے. بڑا جناب علی نفیس ترین بچہ پیدا ہویا ہوئے. وقت گزردا گیا تے پھر اس عورت نو خواب آیا ہے. اسی طرح خواب آیا ہوئے. ایدا خامد سفر تے گیا تے پیچھو خواب ویندی ہے. پھر عورت تعبیر کروان واسطے نبی علیہ السلام کو تشریف لے آئی ہے. نبی علیہ السلام نو کہن لگی محبوب جی پچھلی دفعہ دی طرح خواب آیا ہوئے. میرا خامد سفر تے وے تے میں خواب ویکھیا ہوئے. میرے گھر دا ستون گر گیا تے میرے گھر اندر نبی نہ بچہ پیدا ہو گیا ہوئے. کانا بچہ پیدا ہو گیا ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی یہ ہوئی تعبیر دی ہوئے گی کہ تیرا خامد صحیح سلامت واپس آئے گا. تیرے گھر اندر بڑا عقل مند ذہین و فتین نیک بچہ پیدا ہوئے گا. یہ عورت واپس آ گئی ہے. اسی طرح ہویا ہے دا خامد بھی صحیح سلامت واپس آیا. یہ دے گھر اندر نیک تے سالے بچہ بھی پیدا ہو گیا ہوئے. کچھ وقت پھر گزرے ہے. ایک دو سال تو بعد پھر اس نے خواب ویکھیا ہوئے. پھر نبی علیہ السلام کو آئی ہے. پھر رسول اللہ نے یہی تعبیر بیان کیتی ہے تے اے عورت آ گئی ہے. اسی طرح ہو گیا ہوئے. 3 مرتبہ اسی طرح اس نے خواب ویکھیا. تعبیر رسول اللہ نے کیتی ہے اسی طرح ہویا وے. تے چوتھی مرتبہ پھر اس نے خواب ویکھیا وے. ادا خامد سفر تے گیا وے. پچھوں خواب ویندی ہے. خواب اندر ویندی ہے کہ میرے گھر دا ستون گر گیا وے. میرے گھر دے اندر نبی نہ بچہ پیدا ہویا وے. اے عورت تعبیر کروان واسطے نبی علیہ السلام وال آئی ہے. جدوں نبی علیہ السلام دے گھر اندر پہنچی ہے اللہ دا امر ویکھو. اللہ دا امر ہے کہ نبی علیہ السلام گھر موجود ہی کوئی نہیں. اے عورت آئی ہے صدیقہ کائنات ام المؤمنین اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے پاس آئی ہے. آ کے کہنے لگی اما جان میں نبی علیہ السلام نو ملنا چاہنی ہے. رسول اللہ کو ایک خواب دی تعبیر پوچھنی ہے. اما جی کہنے لگی ہیں نبی علیہ السلام تے گھر موجود کوئی نہیں تے تو دسنا تینو خواب کی آیا وے. کہنے لگی اما جان میں تانوں نہیں دسنا میں رسول اللہ نو دسنا میں تانوں بیان نہیں کراں گی پیغمبر علیہ السلام نو بیان کراں گی. اما جی نے فرمایا دس تے صحیح نا کیڑا خواب آ گیا, کیڑا ایڈا اعلی خواب آیا, کیڑا عمدہ خواب آیا وے, کیڑا تینوں عجوبہ خواب آ گیا وے. اے عورت انکار کر رہی ہے. اما جی اصرار فرما رہی نے. گفتگو جاری رہی ہے. اما جی آندیاں چل ٹھیک ہے نہیں دسنا تے نہ دس, چل بہ جا کوئی کھا پی لے. اما جی نے کوئی او دے واسطے مہمان نوازی کوئی چیز پیش کر دیتی ہے. جدو اس عورت نے کھا پی لیا ہوئے تے جدو بندہ کھا پی لوے پھر فرق تے پہ جاندہ ہے نا. جدو بندہ اگلے دے گھر نمک کھا لے, کو پانی پی لے, کو کھجوراں کھا لے, پنجابی دی مثال ہے پھر بندے نو کھانا تے ہو جاندہ ہے نا. اما جی نے انہوں کو پانی کھجوراں دیتی ہیں. جدو کھا پی لیا نا اما جی فرمانے کی چل پھر ہون دس خواب کی آیا ہے. گل پھر ہوتے ہی ہے. دس تے صحیح پھر بھی دس تے صحیح کی ہویا ہے میں نو دس دے. میں نہیں چل کسی نو دس دی. دس تے صحیح کہن لگی اما جی دسنا تو نہیں سی پھر ہون تسی آندی ہو تو دس دے نہیں. روٹی پانی دا اثر ہو جاندہ ہے. اما جی ہون کی دسنا پھر تواڈے تو کی چھپانا ہے تو ہون تسی آندی ہو تو سن لو. مینوں خواب آیا میرے خامد سفر تے گیا وے تے خواب آیا وے میرے گھر دا ستون گر گیا وے. میرے گھر اندر نبینا بچہ پیدا ہویا وے. خواب جو ہی بیان کر دی گئی نا اما جی عائشہ صدیقہ فوراں بول پیا. کہنے لگی اے دی کیڑی تعبیر ہوکی ہے بھی تو رسول اللہ دا انتظار کر رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے کڑا اوکھا ہے دا کا ایڈی تعبیر مشکل ہے ہی کوئی نہیں. سادی جی سیدھی جی صاف ستھری تعبیر واضح ہے. تیرا خامد سفر تے گیا جڑا تیرے گھر دا ستون گر گیا وے. اس تو مراد تیرا خامد دے او سفر تے گیا وے مر جائے گا.
تیرے گھر اندر بچہ پیدا ہوئے گا تو اکھاں تو نبینا ہوئے گا، یہ چکڑی اوکھی تعبیر ہے۔ جدوں یہ تعبیر سنی نا اس عورت نے زارو کتار رومن لگ گئی، زارو کتار رو رہی ہے، کونے اندر لگ کے رونا شروع ہے۔ یہ عورت زارو کتار رو رہی ہے تے ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام جو ہی گھر اندر داخل ہوئے نے تے عورت دے رون دی آواز سنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پیاری جی محبوب جی، فرمایا عائشہ صدیقہ اے عورت کون ہے تے کیوں رو رہی ہے؟ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جی فلاں فلاں قبیلے دی عورت ہے۔ فرمایا عائشہ صدیقہ رومن کیوں ڈئی ہے؟ اجے اماں جی بولیاں نہیں، اگے جواب نہیں دیتا، اے عورت بول پئی، کہنے لگی محبوب جی میں فلاں فلاں عورتاں مینوں خواب آیا سی اس طرح میں تواڈے کول آئی سا، تسی اے تعبیر کیتی سی، اسی طرح ہویا، پھر دوجی مرتبہ خواب آیا، پھر تساں تعبیر کیتی، اسی طرح ہویا، پھر تیسری مرتبہ تے محبوب جی ہن چوتھی مرتبہ خواب آیا سی، ہن میں آئی سا تواڈے کو تعبیر کروان لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر روندی کیوں میں؟ کہنے لگی محبوب جی میں اس طرح، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کیتا، میں خواب بیان نہیں سا کر رہی، عائشہ نے اصرار کیتا تے میں بیان کر چھوڑے تے عائشہ صدیقہ نے تعبیر کر دیتی ہے، میں تاں رو رہی ہوں، میں تاں پریشان ہاں تے اکھاں چوں آنسو جاری نے تے نال کہن لگی محبوب جی مینوں عائشہ صدیقہ دی بیان کردہ تعبیر قبول نہیں، تسی تعبیر فرماو۔ نبی پاک نے فرمایا بی بی سن لے، ہر خواب دی تعبیر اوہی معتبر ہوئے گی، اون جی ہو کے رہے گا جڑی پہلی مرتبہ تعبیر ہو جاوے، جڑی پہلی دفعہ تعبیر ہو جائے اون جی ہو کے رہے گا۔ ہن تعبیر تے تعبیر نہیں ہو سکتی، سن لے اللہ دی بندی جویں عائشہ صدیقہ نے تعبیر کر دیتی ہے، پہلی تعبیر ہو گئی ہے، ہن تے اون جی ہو کے رہے گا۔ پھر نبی علیہ السلام سیدہ امی عائشہ صدیقہ وال مخاطب ہوئے نے، فرمایا عائشہ اللہ تیرے تے رحم کرے، اللہ دی بندی ہے عائشہ صدیقہ، مومن دے خواب دی تعبیر اچھی کری دی ہے، خواب دی تعبیر پیاری کری دی ہے، تو تعبیر کیسی کر دیتی ہے؟ فرمایا عائشہ صدیقہ خواب ڈراؤنا کیوں نہ ہوئے، خواب عجوبہ کیوں نہ ہوئے، خوفناک کیوں نہ ہوئے، فرمایا او دی تعبیر دی جڑی رخ ہے انہوں اچھائی وال پھیر دئی داوے۔ خواب بظاہر ڈراؤنا سی، ستون کردہ گر گیا وے، مراد خامد دی وفات سی، گھر اندر نبینہ بچہ پیدا ہوئے، مراد سی کہ اس تے نبینہ بچہ پیدا ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ نے برے خواب دی تعبیر، خوفناک خواب دی تعبیر دا بھی رخ اچھائی دی طرف پھیریا سی، اور کیا سی طرح خامد سفر تو صحیح سلامت واپس آئے گا، تیرے گھر اندر نیک بچہ پیدا ہوئے گا۔ فرمایا عائشہ صدیقہ مومن دے خواب دی تعبیر عمدہ تے پیاری تے اچھی کری دی وے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی ہون اے دی تعبیر نہیں ہوئے گی، ہون انجی ہو کے رہے گا۔ اسی طرح ہویا، او بی بی واپس چلی گئی، چند دن گزرے نے، اے دے خامد دی سفر تو فوتگی دی اطلاع آ گئی ہے، اے دے گھر دے اندر جدو بچے دی ولادت ہوئی ہے، بچہ نبینا پیدا ہویا ہوئے، اللہ دے بندو خواب دین دا حصہ ہوئے، خواب دے نال زندگی دے کئی مسائل جڑے نے، خواب دے معاملے اندر محتاط ہو جائیے، خواب دے معاملے اندر اپنے آپ نو محتاط کیجئے، اور اللہ دے بندو اگر تواڈے سامنے کو بندہ خواب بیان کر دے تسی او دی تعبیر نہیں جان دے، اس نو کہہ دو اللہ دے بندے میں دی تعبیر نہیں جاندا، اینو ہر کسی دے سامنے بیان نہ کری، کسی عالم دے پاس کسی معبر دے کولوں دی تعبیر کروا لے، یا خاموش ہو جائے دا معاملہ اللہ تے چھوڑ دے۔ فرمایا اللہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ۔ سننا توجہ کرنا، خواب دا دین نہ بڑا گہرا تعلق ہے، خواب تو کئی مسائل دا استنباط ہوندہ ہے، خواب دی وجہ تو کئی مسائل بھی سامنے آ جاندے ہیں، اور خواب جڑا بظاہر ڈراؤنا بھی ہوئے او دی تعبیر دا روح خوبصورتی والا پھیر دیتا جائے تے دین اندر انسان دی زندگی اندر دینی لحاظ نہ خیر پیدا ہو جاندی ہے۔ جے سمجھنا ہے تے حدیث صحیح البخاری تے توجہ کرنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہاں خواب ویکھیا وے، خواب ویکھیا کہ میں سو رہا تے میں نو نا اچانک سوندیا سوندیا عبداللہ بن عمر خواب ویندے کہ دو بندے نے، قیامت دا دن قائم ہو گیا تے دو بندے نے تے انہاں مینوں پکڑیا، پکڑ کے نا تے مینوں اس طرح جہنم وال لے کے جا رہے ہیں، دو فرشتے نے انسانی صورت اندر نے، انہاں مینوں پکڑیا تے جہنم وال لے کے جا رہے، اگوں راستے وچ ایک بندہ مل گیا، انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر نو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے، پیغمبر دا صحابی ہے، اس نو چھوڑ دو،
نہ لے کے جاؤ اس نو جہنم وال. سننا توجہ کرنا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جدو خواب ویکھیا تے بیدار ہوئے تے ڈرے نے. میں پیغمبر دا صحابی تے مینو جہنم دی طرف لے جایا جا رہا. دن چڑھیا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے اپنی ہمشیرہ محترمہ رسول اللہ دی زوجہ محترمہ سیدہ ماں جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ دے پاس. جدو سیدہ حفصہ دے پاس عبداللہ بن عمر آئے نے آ کے کہنے لگے اماں جان میں خواب ویکھیا ہے. اپنی ہمشیرہ نو کہنے لگے میں خواب ویکھیا وے اے دی تعبیر رسول اللہ دے کولو کروا دو. نبی علیہ السلام گھر اندر موجود نہیں سن. جدو رسول اللہ گھر اندر تشریف لے آئے نے اماں جی نے آندیاں فرمایا محبوب جی ایک خواب ہے دی تعبیر بیان کر دو. واہ محبوب ساری کائنات کے حکیم الامت ہیں تو محمد مصطفیٰ ہے. رب کی پوری مخلوق میں سب سے ذہین و فتین اور سب سے زیادہ حکمت اور بصیرت والے اگر ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہتا ہوں جتنی ساری انسانیت میں خوبی ہیں وہ ساری جمع کر دی جائے ان سے سینکڑوں زیادہ خوبیوں کے مالک محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ آئے اماں جی نے فرمایا یا رسول اللہ خواب ہے. اے خواب آیا ایک بندے نو کہ انہوں اس طرح دو فرشتیاں پھڑیا ہویا تے جہنم لے کے جا رہے ہیں تے راستے جو سفارش ہوئی چھوڑ دیو ان ایک انسان ہے اچھا بندہ ہے. نبی پاک کتنے حکیم نے فرمایا اے حفصہ جی محبوب جی فرمایا حفصہ اے خواب تینوں تے نہیں آیا. اے خواب تیرا تے کوئی نہیں. اے خواب کسے اور داوے دسو کی دا خواب ہے. فرمایا محبوب جی تسی تعبیر کر دو. فرمایا حفصہ مینوں محسوس ہو رہا وے اے خواب تیرے بھائی عبداللہ بن عمر داوے. فرمایا محبوب جی ادی تعبیر کی ہے. سننا اہل سنت اہل حدیث تے جوانوں سننا علماء کرام اسی اپنے گھربان اندر جانگی ہے ساڑھے جیسے ہزاروں کروڑوں مل جہان اللہ دی قسم عبداللہ بن عمر دے جوتے دے نیچے لگنے والی مٹی دے عزت ادب دا مقابلہ احترام دا تے شان دا مقابلہ کوئی نہیں. لیکن ساڑھی حالت کفیت کی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر دا خواب جدو اماں جی حفصہ نے رسول اللہ دے سامنے رکھیا ہوئے تے فرمایا محبوب جی تعبیر کر دو. نبی پاک نے فرمایا حفصہ عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے لیکن عبداللہ بن عمر دے اندر سستی موجود ہے. عبداللہ بن عمر تہجد دی نماز نہیں پڑھدا تا جہنم وال لے کے جا رہے سن عبداللہ بن عمر نو. عبداللہ بن عمر 5 وقت کا نمازی ہے رسول اللہ دا صحابی ہے لیکن عبداللہ بن عمر تہجد دی نماز اندر سستی کردا ہے. عبداللہ بن عمر نو کہہ دو وہ تہجد دی نماز پڑھا کرے اللہ اس نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. اسی فرض کوئی نہیں پڑھ دیتے اسی جنت دے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں. نہ فجر دی پرواہ ہے نہ زور دی پرواہ ہے نہ عصر دی پرواہ ہے نہ مغرب دی پرواہ ہے نہ عشاء دی پرواہ ہے نہ سانو جماعت دی پرواہ ہے نہ سانو مسجد دی پرواہ ہے نہ تکبیر اولا دی پرواہ ہے نہ صف اول دا اہتمام. اور بات کر لو تو اسی آنے ساڑھے تو بڑا مواحد کوئی نہیں اہل حدیث کوئی نہیں اہل سنت کوئی نہیں ساڑھے تو بڑھ کے جنت دا ٹھیکیدار کوئی نہیں. بس اسا جنت اندر جاونا دوجے نو کسی نو وڑن دینا ہی کوئی نہیں. یہ ہماری حالت ہے. عبداللہ بن عمر صحابی ہے رسول ہے 5 وقت کا نمازی ہے پیغمبر کی حدیث کا عالم بھی ہے رسول اللہ کی زیارت کی ہے جہنم کی آگ حرام کی بشارت ہے رضی اللہ عنہم ورضوان کا سرٹیفکیٹ بھی پاس موجود ہے لیکن تہجد کی نماز میں سستی ہے. تو خواب آ گیا عبداللہ بن عمر کو. رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ بن عمر تہجد کی نماز میں سستی کرتا ہے. اے حفصہ اپنے بھائی سے کہہ دو تہجد کی نماز کا اہتمام کرے وہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جدو طبیر اماں جی حفصہ نے عبداللہ بن عمر نو بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا پھر ایمان اس نو آندے نے اسلام اس نو کہندے نے دین اس نو آندے نے. سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے او دن گزر گیا تے آج تک زندگی اختتام نو پہنچنے والی عبداللہ بن عمر نے کبھی تہجد دی نماز نہیں چھوڑی. یہ ایمان ہے یہ اسلام ہے یہ دین ہے.
فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. سننا توجہ کرنا، خواب بظاہر اندر کیسا بھی ہوئے او دی تعبیر پیاری تے عمدہ ہوئے گی. ایک اور واقعے دی طرف اشارہ کر کے بات نو اختتام دی طرف لے آنا چاہنا. معروف نام میرے تواڈے محبوب سید الفقہاء امام المحدثین امام محمد بن اسماعیل بخاری، محبت نہ سارے کو رحمت اللہ علیہ. آج کل تقریبات بخاری پورے ملک اندر سلسلہ جاری ہے سالانہ. میں کہتا ہوں واہ امام بخاری کیا تیری شان تھی، اللہ نے تجھے کیا مقام دیا، تمہیں اللہ نے اتنا کمال کا درجہ قبولیت عطا کر دیا. اس وقت تک بندہ عالم کہلا ہی نہیں سکتا جب تیری لکھی صحیح البخاری کو پڑھ نہ لے. دو زانو ہو کے استاد سے صحیح البخاری کا سبق نہ لے لے. یہ امام بخاری کو یام انسان نہیں ہے، جبل الحفظ و امامت دنیا فی فقہ الحدیث. امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث کی فقاہت میں امام بخاری ایک پہاڑ کی مانند ہے. حافظے کا پہاڑ تھے امام بخاری، حدیث کی فقاہت میں دنیا کے امام مانے جا رہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. ایسے امام نہیں بنتے، ایسے اللہ نے صحیح البخاری کو یہ درجہ فقیہت عطا نہیں کیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پڑھ رہے نے، استاد کے پاس علم جاری ہے، دور طالب علمی ہے. خواب دیکھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. خواب اندر کی ویندے نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خواب ویکھیا وے کہ نبی علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے، آپ دا دیدار ہو گیا. اور امام بخاری رحمہ اللہ دے ہاتھ اندر پنکھا پکڑیا، جنوں اسی پکھیاں نے جھل مارن لی ہوا لین لی. یہ پکڑیے تے مکھیاں رسول اللہ وال آ رہی نے. امام بخاری اس پکھی دے ذریعے مینوں محسوس ہوندا ہے پوری کلاس دے اندروں محمد بن اسماعیل بخاری دا ہی خواب ہو سکدا وے. بلاؤ محمد بن اسماعیل بخاری نو اگر اس دا خواب ہے. ایک کہنے لگا شاگرد جڑا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا کلاس فیلو دوست کہنے لگا جی استاد جی ایک خواب میرا نہیں، خواب تے محمد بن اسماعیل بخاری دا وے. بلایا گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جدو استاد دے پاس پہنچے نے، استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ مخاطب کر کے فرمان لگے پتر مبارک ہوئے، اللہ تیرے کو اپنی دین دی خدمت دا کم لوے گا. بیٹا جڑیاں مکھیاں آ رہی نے رسول اللہ وال تے تو دور کر رہا میں، درمیان اندر رکاوٹ بن گیا میں. اے محمد بن اسماعیل بخاری لوگ پیغمبر دی حدیث تے اعتراض کرن گے، اللہ تیرے کو پیغمبر دی حدیث دی خدمت اور دفاع دا کم لوے گا. تو پیغمبر دی ذات اور حدیث تا دفاع کریں گا. آج بھی پڑھ جائیے صحیح البخاری اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کمال ترین درجے اور فقاہت اندر جا کے بڑیاں گمراہیاں دا بڑے بھاب باندھ کے اور کتاب قائم کر کے رد کیتا ہوئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہمیہ دا رد کیتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اہل رائے اہل قیاس دا منکرین حدیث دا جڑے رائے اور قیاس نہ حدیث نو رد کر دے نے انہاں دا رد کیتا ہوئے. فرمایا اللہم البشرا فی الحیات الدنیا. امام بخاری لیے بشارت اللہ نے خواب دے ذریعے دے چھوڑی ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. آخری حدیث اور میرا سلام ہے. اذان اسی کہنے ہیں نماز واسطے، اذان اس دی ابتدا بھی خواب ہے. یہ اذان جڑی نماز واسطے کہی جاندی ہے جدی جناب علی آواز سن کے اذان دی جدو اسی مسجد اندر آنے ہاں فجر زور عصر مغرب عشاء دی اذان ہے. اذان دی اصل تے ابتدا خواب ہے. سننا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ پاک اندر تشریف لے گئے نے، صحابہ اکرام دی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، صحابہ اکرام دی کثرت ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام نو اکٹھا کیتا، مشورہ ہو رہا ہوئے. فرمایا میرے صحابہ دسو سینا نماز دی اطلاع دیون واسطے کی کیتا جاوے، تعداد تواڈی زیادہ ہو گئی ہے. ایک کسے مشورہ دیتا ہے یا رسول اللہ جدو نماز دا وقت ہو جاوے ایک صحابی دی ڈیوٹی لگا دیو، او کسے اونچی جگہ تے آگ جلاوے. جدو آگ
पाक दा धुआं ते अलाओ ऊपर बुलंद होएगा ते लोग समझ जाणगे, तुहाडे सहाबा समझ जाणगे नमाज दा वक्त हो गया वे। नबी पाक ने फरमाया नहीं हो मेरे सहाबा, आग नहीं जलाई जाएगी। इबादत दे वक्त अग जलाना मजूसियां दा तरीका वे। मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह मजूसियां दी मुशाबत इख्तियार नहीं करांगा। दूसरे सहाबी मशवरा दिता वे, या रसूलुल्लाह फिर सारन बजा लिया करिए। सुनो अगे रमजान दा महीना आ रहा वे, सारन ते रोजा इफ्तार करवाने वालों सुनो पैगाम, सुनो गुजारिश ते गौर कीजिए। रसूलुल्लाह ने की फरमाया सी, नबी पाक ने फरमाया सी जदों जनाब अली मेरे सहाबी अजान देवे उदो खाना पीना शुरू कर दो। जदों सहाबी अजान देवे, जदों अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम अजान देवे, फरमाया जदों बिलाल अजान दे खाओ पियो, जदों अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम अजान देवे खाना पीना बंद कर दो। अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम फजर दी अजान दिता करदे सन। सुनना तवज्जो करना, तुसी सारन ते कौम नू लाया वे। रसूलुल्लाह दे सामने भी मशवरा आया वे, या रसूलुल्लाह जदों नमाज दा वक्त होवे सारन बजा दिता जावे, कोई ढोल खड़का दिता जावे। नबी अलैहि सलाम ने की फरमाया, सारी ली उठान वास्ते ढोल खड़काने वाले नहीं पैगाम है। रसूलुल्लाह फरमाया नहीं हो मेरे सहाबा, ते यहूदियां दा गैर मुसलमान दा तरीका वे। मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह यहूदियां दे नाल भी मुशाबत पसंद नहीं करांगा। नबी पाक दे सहाबा इकराम ने राय दी है, फरमाया मजीद गौर करने आ। मजलिस बर्खास्त हो गई, मजलिस उठ गई है, सहाबा इकराम भी चले गए, रसूलुल्लाह भी चले गए ने, रात पै गई है, सुबह हुई है। नबी अलैहि सलाम दे पास आए ने सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया महबूब जी मैं रात ख्वाब वेख्या वे। फरमाया जी अब्दुल्ला बिन ज़ैद की ख्वाब वेखाए हो? फरमाया महबूब जी मैं ख्वाब वेख्या वे, ख्वाब दे अंदर एक मैं बंदे नू वेख्या वे, वो इस तरह दे कलेमात कह रहा है, नमाज दा वक्त होंदा ते वो बंदा कह रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुकम्मल अजान सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने मुस्तफ़ा अलैहि सलाम नू सुनाई है। फरमाया महबूब जी मैं ख्वाब दे अंदर ए कलेमात सुन के आ रहा वहां। नबी अलैहि सलातु सलाम ने फरमाया ए अल्फाज प्यारे ने, अल्फाज भी खूबसूरत ने, अजान दे जरिए बशारत आ गई है नमाज वास्ते। इबादत दा वक्त हो जाए, नमाज दा वक्त हो जाए, किवें लोगां नू इतला दी जावे। ए अजान दे कलेमात अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ख्वाब अंदर सुने ने। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा वेखो अल्लाह ने कितना प्यारा तरीका अता कर दिता वे। महबूब अलैहि सलाम ने सहाबा इकराम नू दस रहे ने, सैयदना उमर फारूक भी आ गए। फरमाया महबूब जी अल्लाह दी कसम है, जो अल्फाज अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने रात ख्वाब अंदर सुने ने, इसी तरह दा ख्वाब मैनू भी आया वे, ऐ ख्वाब मैं भी वेख्या वे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा जी महबूब जी, फरमाया जदों नमाज दा वक्त हो जाएगा ते इन कलिमात नाल अजान कही जाएगी ताकि लोगों को पता चल जाए नमाज दा वक्त हो गया वे। फरमाया अब्दुल्ला बिन ज़ैद जी महबूब जी, फरमाया बिलाल नू बुलाओ। सैयदना बिलाल नू बुलाया गया वे। फरमाया अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिलाल नू साथ ले लो, ए जेड़े अल्फाज तुसां कलिमात अजान दे सुने ने ख्वाब दे अंदर, ए बिलाल नू याद करवा दो। फरमाया बिलाल रज़ी अल्लाह तुम तुहाडी जिम्मेदारी तुहाडी ड्यूटी है, जदों नमाज दा वक्त हो जावे ते तुसी अजान कहनी इन कलिमात दे नाल, ए इतला नमाज दी ए कलिमात कह के लोगां नू पैगाम देना कि नमाज दा वक्त हो गया वे। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह लोगों को बशारत अता करता है, दुनिया अंदर अल्लाह बशारत देंदा है, खुशखबरी देंदा है, ख्वाब दीन दा एक हिस्सा है। इस तो दीन दे कई मसाइल दा इस्तेमाल है जिसकी एक तफसील हदीस अंदर मौजूद है। पैगंबर अलैहिस्सलाम रोजाना फजर दी नमाज तो बाद नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे सहाबा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया किसी को कोई ख्वाब आया है तो बयान करे। सहाबा इकराम ख्वाब बयान कर दे, पैगंबर अलैहिस्सलाम दा मामूल सी। रसूलुल्लाह रोजाना फजर तो बाद फरमाते मेरे सहाबा किसी को ख्वाब आया है बयान कीजिए। सहाबा इकराम ख्वाब बयान कर दे। महबूब अलैहिस्सलाम उसकी
تعبیر بیان کیتا کر دے. خواب تو فضائل بھی ثابت ہوندے نے. صحیح البخاری چ ذکر موجود ہے سیدنا عمر فاروق دے بارے پیغمبر نے خواب دیکھا ہے. میں خواب دے اندر رسول اللہ نے دیکھا میں جنت اندر داخل ہوا. جنت اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ محل دکھایا گیا ہے. رسول اللہ نے سیدنا عمر دی جو فضیلت بیان کی ہے کہ عمر دا محل جنت اندر بن چکا ہے. اے رسول اللہ نے جو فضیلت سیدنا عمر فاروق دی بیان کی اس دا تعلق بھی خواب دے نال ہے. مصطفیٰ روزانہ صحابہ اکرام کو فجر تو بعد خواب پوچھ دے. اگر صحابہ اندروں کسی نو خواب آیا ہوندا رسول اللہ دے سامنے بیان کر دے. مصطفیٰ اس دی تعبیر بیان کر دے. کئی ایسے مواقع بھی حدیث اندر موجود نے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا میرے صحابہ کسی نو خواب آیا ہے بیان کیجئے. فرمایا یا رسول اللہ ساڑھے اندروں آج کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا جڑا سی تعبیر لی تواڈے سامنے پیش کریے. محبوب نے فرمایا میرے صحابہ سنو پھر آج مینوں اے خواب آیا ہے اس دی اے تعبیر ہے. حدیث دے اندر باقاعدہ طور تے دین اندر خواب دی ایک حیثیت ہے. نبی دا خواب اللہ دی وہی ہوندا ہے. یاد رکھیے کسی ولی پیر دا خواب کسی عالم دا خواب حجت دلیل نہیں بنے گا. نبی دا خواب حجت ہے. نبی دا خواب دلیل ہے. پیغمبر نو جو خواب آئے اللہ دی وحی ہے یا کسی امتی نو خواب آئے تو پیغمبر اس تے مہر ثبت کر دے. جس طرح عبداللہ بن زید نو خواب آیا مہر پیغمبر نے لگائی ہے وہ خواب دین بن گیا. پیغمبر دا خواب دین ہے یا اس بندے دا خواب دین بنے گا جس تے مہر نبوت لگ جائے. اس تو علاوہ کسی بندے دا خواب حجت دلیل دین اندر نہیں بن سکتا. بشارت ہو سکتی ہے اللہ دی طرفوں اس اندر اللہ کوئی پیغام کوئی خیر دی طرف اشارہ کر سکتا ہے لیکن کسی عام بندے دا خواب دین نہیں بنے گا. حتیٰ کہ صحابی رسول دا خواب بھی دین نہیں بن سکتا جب تک اس تے مہر مصطفیٰ نہ لگ جائے. اے عقیدہ اے منہج ہے اپنے عقیدے نو منہج نو درست کیجئے اور خواب دے مسائل دا دین نہ تعلق ہے اس نو سمجھئے اس نو پہچانیے. اسی واسطے محدثین نے باقاعدہ طور تے حدیث دی کتب اندر کتاب الرؤیا نو لا کے خواب دے مسائل نو وضاحت نہ بیان کیا. اللہ کو دعا ہے اللہ میری اور تواڈی اصلاح فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ احسن الجزا. الحمدللہ یقیناً جو آج کا موضوع ہے بہت ہی اصلاحی موضوع ہے اور ہر آدمی کی یہ موضوع ضرورت ہے میری اور آپ کی. تو میں آپ بھائیوں سے یہ امید کروں گا آپ بھائی خود بھی اس پہ عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو اور یہ باتیں آگے دوستوں تک بھی پہنچائیں. تو اس کا بہترین ذریعہ ہے فیس بک ہے واٹس ایپ ہے. تو آپ بھائی یہ فیس بک پہ لائیو پروگرام چلا ہے تو آپ کو فیس بک سے یہ مل بھی سکتا ہے اور خود بھی سنیں اور دوسرے بھائیوں کو بھی سنائیں. تو ٹائم کی قلت کی وجہ سے تفصیلاً بات تو نہیں ہو سکی تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا پھر اسی موضوع پہ آگے انشاءاللہ بات ہوگی. ایک دو اعلان ہے. 3 مارچ بروز جمعۃ المبارک جامع مسجد عائشہ صدیقہ کالج روڈ قصور میں انشاءاللہ بعد نماز مغرب حافظ سلمان یزدانی صاحب آف گجرانوالا وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. بھائی ضرور شرکت فرمائیں. دوسرا کافی بھائیوں نے دعا کا کہا ہے بلکہ انشاءاللہ آئندہ اتوار اسی مسجد میں ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں. جنہوں نے سنا ہے ان کو پتہ ہے جنہوں نے نہیں سنا وہ اس چیز سے محروم ہیں. آپ بھائیوں نے پہلے 2 دفعہ سن چکے ہیں. انشاءاللہ آئندہ اتوار فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ درس قرآن ہوگا. آپ بھائیوں سے گزارش ہے ذرا وقت کا خیال کریں اور خود بھی آئیں اور ساتھ دوستوں کو بھی ضرور لے کے آئیں. جزاکم اللہ. تیسرا دعا کا بھائیوں نے کہا ہے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کل الحمدللہ ہماری یہ جو ساتھ ہم نے ہال بنانا ہے اس کے لیے 5000 اینٹ پہنچ چکی ہے مسجد کے اندر الحمدللہ. اور 2 بھائیوں نے مل کے یہ تعاون کیا ہے. نام تو میں ان کا نہیں لوں گا تو ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا بھی فرمائیں اور جتنے بھی انہوں نے اپنی محنت کوشش سے یہ کام میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. پہلے بھی الحمدللہ ان کا کافی حصہ ہے آج بھی انہوں نے یہ حصہ ڈالا ہے. اب ہمارے پاس ریت بھی موجود ہے اینٹیں بھی آ گئی ہیں اب سرمٹ کی ضرورت ہے. تو میں یہی کوشش کروں گا آپ بھائیوں کا اس میں حصہ ضرور ہونا چاہیے. یہ اللہ کا گھر ہے
تو اس میں نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، یہ ہمارا سب کا مل کے حق ہے۔ تو میں بھائیوں سے امید کروں گا 5000 اینٹوں کے لیے کم سے کم کوئی 20-25 بوریاں تو چاہیے۔ تو آپ بھائی کوشش کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو کسی بھائی سے مل کے یا جو بھی ہے تو نہیں ہے تو انشاءاللہ میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی اپنی جگہ پہ کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ ہماری جو کوشش ہے یہ انشاءاللہ جلد پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اب بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعا فرما دیں۔ دعا فرما لیں بھائی، گزارش شیخ صاحب نے کر دی ہے۔ ڈاکٹر حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظ اللہ کے والے سے، آپ کے ہی اس ضلع قصور کے وہ بیٹے ہیں، اسی مٹی سے وہ پرورش پا کے گئے ہیں۔ ہمارے ادھر حضرت شاہ صاحب سبطین شاہ صاحب نقوی حافظ اللہ کے جامعہ کے وہ شیخ الحدیث ہیں۔ ہر مہینے ان کا گھر ادھر قصور میں ہی ہے، وہ آتے تھے اپنے گھر میں، لیکن آپ میں سمجھتا ہوں کہ محروم تھے۔ وہ ایک علم کا سمندر، اللہ نے ان کو علم کے پہلوؤں سے ان کے سینے کو منور کیا۔ تو میں نے حضرت قاری صاحب سے 2-3 مرتبہ گزارش کی کہ آپ کیوں نہیں ان کے درس کو رکھتے اور ان سے فیضیاب ہوتے اور لوگوں کو وہ پیغام پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرما لے کہ، اور شیخ صاحب کی شفقت کو بھی اللہ قبول کرے کہ انہوں نے بھی وقت عنایت کر دیا۔ تو انشاءاللہ ہر ماہ وہ ہر مہینے کا پہلا درس وہ انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ بھی آتے رہیں گے نا انشاءاللہ، کوشش کیا کریں، تشریف لے آیا کریں۔ میں سمجھتا ہوں بالخصوص علماء اکرام کے لیے قاری عبد المجید ساجد صاحب تشریف فرمائے، حافظ الیاس صاحب، قاری عبداللہ ساجد صاحب، اور بالخصوص دیگر علماء اکرام کے لیے یہ جو فجراللہ ہے نا، فجر کے بعد سونا، اس کو چھوڑنا اور جاگنا انتہائی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ آپ کے فجراللہ کی قربانی قبول کر لے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا ذا الجلال والاکرام اذهب البعث رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء۔ یا رحمان یا رحیم، یا قادر یا قدیر یا مقتدر، یا غافر یا غفار یا غفور، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے میرے اللہ، جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام کو اپنی رحمت سے صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، میری اس مجلس میں جتنے لوگ بیمار ہیں، ان کے والدین میں، ان کے عزیز و اقارب میں، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرما۔ اللہ برادر محترم قاری عبداللہ ساجد صاحب کی والدہ محترمہ کو صحت والی، ایمان والی، لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، فوت شدہ اہل اسلام، اہل توحید کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ میری اس مجلس میں جس کے پاس باپ نہیں، جس کے پاس ماں نہیں، اللہ ان کے والدین کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ تو ان کی قبروں پہ رحمت نازل کر دے۔ اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما لے۔ اللہ ان کی سیئات سے درگزر فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین قبر کے اندھیرے میں پہنچ گئے، اللہ تو ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے بھائی محمد آصف صاحب، ان کے والد محترم کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی برگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ دین کے احکامات پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ، جن دوست و احباب کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، جن بھائیوں نے، جن دوستوں نے، جن ہماری بہنوں نے حضرت قاری عبدالشکور برک صاحب کو دعا کے لیے کہا، اے اللہ تو جانتا ہے سب کی ضرورتیں، حاجتیں، بیماریاں، لاچاریاں۔ اللہ تو اپنی رحمت سے سب پہ رحمت فرما کے ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ جن بیماروں نے کہا اللہ بیماریاں دور کر دے، اللہ جنہوں نے فوت شدگان کے لیے کہا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اللہ جن مقروضوں نے کہا اللہ قرضے سے نجات عطا کر دے۔ اللہ جو غریب آئے غربتیں دور فرما دے۔
دے اللہ، اس مسجد کو اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے اللہ، ہمارے بھائی کے لگائے ہوئے اس پودے کو بہت بڑا تناور درخت بنا کے اللہ لوگوں کو اس کی چھاؤں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہ، لوگوں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ ہمارے بھائی ملک سہیل صاحب، ان کے لیے دعا کے لیے کیا گیا، فیصل آباد سے شدید بیمار، اللہ اپنی رحمت سے ملک سہیل صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دے اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ، فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر محمد فیصل صاحب، ان کی ہمشیرہ محترمہ وفات پا گئی، ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا اللہ تو اب ہماری اس بہن کی قبر کو نور سے منور فرما دے اللہ، اپنی رحمت سے ہم سے راضی ہو جا اے اللہ، ملک پاکستان کے حالات پہ رحم فرما اللہ، ملک پاکستان کے تمام اللہ اداروں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت و مدد فرما اے اللہ، عالم اسلام کی حفاظت و مدد فرما اے اللہ، سعودی عرب کی حرمین شریفین کی حفاظت فرما اے میرے اللہ، حرمین کی بار بار حاضری نصیب فرما اللہ، میدان عرفات کی حاضری نصیب فرما دے اللہ، ملتزم پہ چمٹ کے بلکنا نصیب کر دے اللہ، حتیم کے نفل نصیب کر دے اللہ، ریاض الجنہ کے نفل نصیب کر دے اے اللہ، اپنی رحمت فرما دے اللہ، ہم تجھ سے التجا کر رہے، ہم کمزور ہیں اللہ، اللہ ہم وسائل کے محتاج ہیں، تیری ذات تو کسی کی ایک ذرہ بھر محتاج نہیں اللہ، تجھے تیری ذات اور صفات کا واسطہ ہے اللہ، تو ہمیں جلد از جلد اے اللہ تو رحمت فرما دے، ہر سال اور سال میں بار بار اللہ اپنے گھر کی اور مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرما دے اللہ، تو اپنی رحمت فرما دے اللہ، زندہ رکھنا ایمان پہ، اسلام پہ، عزت والی، عافیت والی، شان والی اللہ، وقار والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم سے اپنے دین کا کوئی بڑا کام لے لے اللہ، تو ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے اللہ، ہمارا شرح صدر فرما دے اللہ، تو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ہمیں علمی نکات سمجھا دے اللہ، تو اپنی رحمت سے ہم سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے اللہ، زندہ رکھنا ایمان اسلام پہ اللہ، جب ہم پہ موت کا وقت آئے اللہ، موت کی سختیوں سے محفوظ فرما لینا اللہ، خاتمہ بالخیر کرنا اللہ، خاتمہ بالایمان کرنا اللہ، اللہ مدینہ پاک میں ریاض الجنہ میں شہادت کی موت نصیب کر دے اللہ، بقی کا قبرستان بڑا وسیع ہے اللہ، ہم ایکڑ اور کنال نہیں مانگتے اللہ، چند فٹ دفن کی وہاں جگہ مانگتے ہیں اللہ، تو اپنی رحمت سے ہمیں قبر کی بقی میں جگہ نصیب کر دے اللہم انا نسألک الرضا بعد القضاء وبرد العیش بعد الموت ولذت النظر الى وجهک والشوق الى لقائک اللہم زینا بزینت الایمان اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت اے اللہ، اپنی رحمت سے جو کچھ مانگ لیا، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے، دنیا آخرت کی ہر وہ خیر دے دے اللہ جس کا انبیاء نے سوال کیا اللہ، ہر اس شر سے محفوظ کر لے اللہ جس سے انبیاء نے پناہ طلب کی ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہ، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ، سانو جزا بھائیوں سے گزارش ہے، بھائی ناشتہ تیار ہے، سارے بھائی ناشتہ کر لیں اور سارے بھائی ناشتہ کر کے پھر جائیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔